یعنی سجدہ سہو سجدہ سہو با تلاوت ہم واجب آیت با اتفاق دان دا کس کے نسبت دارت و اندری راہ نسبت دارت سجدہ سہو یا برات بیان کردن و آنچ مشکل قوت عیان کردن گر کسی فرض را کنند تاخیر یا کنند ترک واجبت از تقصیر سجدہ سہو را چو ساز کنند جبر نقصان آن نماز کنند اے مصلی بہر دو دست سلام گوئی وانگے بیار سجدہ تمام این چونی است مذہب نومان بتقوا چو بوزر و سلمان چو بوزر و سلمان او بتقوا چو بوزر و سلمان از یک سهو را دو سجده بساس شراموز گر تو را حوساس ہر امامی کے محتدی باشد سہو او سہو مقتدی باشد مقتدی را کے سہو افتاد است سجده سہو او نمعتاد است سہو او را امام برگیرد طاعت او خدای بپذیرد. اچھا فصل سوم در سجدہ سہو. اب سجدہ سہو کا عنوان دیا ہے تو سجدہ تلاوت کو بھی شامل کرتے ہیں بیچ میں. کہتے دونوں واجبات میں سے اس لیے کہتے ہیں سجدہ سہو با تلاوت. سجدہ سہو تلاوت کے ساتھ با تلاوت تلاوت سجدہ تلاوت کے ساتھ ہم واجب آمد. یہ دونوں واجبات میں شریعت میں ذکر ہیں. آمد آئے ہیں یعنی ذکر ہے. باتفاق یعنی باتفاق مذاہب. سمجھائیے امتیں امت کی جمع ہے لیکن یہاں مراد امتیں نہیں ہیں مذاہب مراد ہے. دانداں کس کے حسبت دارت جانتا ہے وہ شخص. دانت جانتا ہے کس وہ شخص کہ حسبت دارت جو عظمت رکھتا ہے. حسبت بمانا عظمت یعنی دین میں دین کے علم میں عظمت رکھتا ہے. اللہ تعالی نے اس کو ایک عظیم علم دیا تو وہ شخص وندری راہ نسبت دارا اور اسی راستے میں کون سے راستے میں؟ علمی دین کے راستے میں نسبت دارت ایک خاص نسبت رکھتا ہے، ایک خاص مقام رکھتا ہے. آئسوں میں تو جو شخص دین میں عظمت رکھتا ہے علمی دین میں اور دین کے راستے میں نسبت رکھتا ہے وہ شخص ہے نا سجدہ سہو را بیاں کردن. سجدہ سہو کو بیان کرنا وانچ مشکل بود عیاں کردن اور دین میں جو مشکل مسئلہ ہوگا اس کو عیان کرنا ظاہر کرنا یہ اس شخص کا کام ہے جو دین میں عظمت رکھتا ہے علمی دین میں اور اس علمی دین کے راستے میں نسبت رکھتا ہے. تو سجدہ سہو کو گویا کی بیان کرنا اور وانچ مشکل بود عیان کرنا اور وہ چیز جو دین میں مشکل ہوگی نا اس کو ظاہر کرنا یہ اس شخص کا کام ہے. سمجھ آ گئی؟ گر کسی فرض را کند تاخیر. اگر کوئی شخص فرض میں تاخیر کرتا ہے، فرض میں دیکھو فرض کرو کہ پہلے قاعدے سے تیسری رکعت کی طرف اٹھنا کیا ہے؟ فرض. تیسری رکعت کا قیام کیا ہے؟ فرض.
تو اس قیام میں اس سے تاخیر ہو جائے. بیٹھا ہوا ہے اور عبدہ و رسولہ سے آگے پڑھنے لگا تو تاخیر ہو جائے گی. یہ فرض میں تاخیر ہے. اسی طرح کوئی بھی فرض اس میں تاخیر ہو جائے. گر کسی فرض را کند تاخیر، اگر کوئی شخص فرض میں تاخیر کرتا ہے، یا کند ترک واجب از تقصیر، یا کرتا ہے ترک واجب، یا واجب کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ از تقصیر ہو، ہاں تقصیر کی وجہ سے، ہاں نقصان کی وجہ سے. یعنی فرض کرو بھول گیا، تقصیر کا مطلب فرض کرو بھول گیا، عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا تو نماز پھر پڑھنی پڑے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو سجدہ سہو سے کام نہیں بنے گا. یہ تو اس صورت میں ہے کہ واجب کو چھوڑ دیا لیکن تقصیر کی وجہ سے چھوڑ دیا. تقصیر کا مطلب کیا؟ نسیان آ گیا، بھول آ گئی. تو یا تو فرض میں تاخیر ہو گئی یا واجب رہ گئی بھول کی وجہ سے، تو سجدہ سہو را چون ساز کند، سجدہ سہو کو جب ساز کند، ساز اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو فٹ کرنا، برابر کرنا، پورا کرنا. تو کہتے ہیں سجدہ سہو کو جب پورا کرے گا تو یہ سجدہ سہو جو ہے جبری نقصان آ نماز کند، یہ جبیرہ بنے گا، پٹی بنے گی، ہاں اس نماز کے نقصان کے لیے. یعنی تلافی کرے گا، جبر تلافی کر دے گا کس کا؟ نقصان آ نماز، ہاں اس نماز کے نقصان کی تلافی کند کرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر واجب میں تاخیر ہو گئی، فرض میں تاخیر ہو گئی ہے تو نماز میں نقصان آ گیا. اسی طرح اگر واجب ترک ہو گیا اور بھول کی وجہ سے تو نماز میں نقصان آ گیا نا، تو اس سجدہ سہو سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی. اے مسلی بہر دو دست سلام، گوئی وانگاہ بیار سجدہ تمام. ہاں اے نماز پڑھنے والے، اے مسلی، او پنجابی والا مسلی نہیں ہے، ہاں اے نماز پڑھنے والے، بہر دو دست سلام، ہاں دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ ایک روایت ہے ہاں کہ سجدہ سہو سے پہلے دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے. ایک روایت یہ. دوسری روایت ہے کہ نہیں، صرف دائیں طرف سلام پھیرنا، تو پھر سجدہ سہو کریں. یہ اولا ہے، بہتر ہے کہ صرف دائیں طرف پھیرے، دونوں طرف نہ پھیرے. پھر بالخصوص امام کے لیے، امام تو اگر دونوں طرف پھیرے گا تو دوسری طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ جلدی والے لوگ اٹھ جائیں گے تو نماز گئی. سمجھ آئیے؟ اس لیے اولا یہ ہے کہ انسان دائیں طرف سلام پھیرے، ہاں اور سجدہ سہو کرے. لیکن اس نے چونکہ وہ پہلی والی روایت نقل کی ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، بہر دو دست سلام، ہر دو طرف سلام پھیرنا. ہر دو ہاتھوں کی طرف کیا مطلب؟ یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا. دونوں طرف سلام گوئی، سلام کہے تو وانگہ بیار سجدہ تمام، اس کے بعد پھر لے آ سجدہ پورا. یعنی دونوں طرف سلام پھیر کے اس کے بعد پورا سجدہ سہو ادا کر لیں. تو سہو کے لیے دو سجدے ہیں نا، تو پھر وہ دونوں پورا ادا کر لیں کا مطلب یہ کہ مکمل کر لیں. این چنی است مذہب نعمان، کہتے ہیں اسی طرح ہے مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نعمان ابن ثابت کا. امام صاحب کا نام ہے، ہاں یہ نعمان بیٹھا ہوا ہے. او بتقواں چبو ذرو سلمان، کہتے وہ نعمان نہیں ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے، ہاں بلکہ وہ جو میں جس نعمان کی بات کرتا ہوں وہ بتقوا، وہ تقوا میں کیسے تھے؟
چون بوذر و سلمان جیسے حضرت ابو ذر غفاری تھے اور جیسے حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالی عنہما. تقوی ان کی بہت مشہور تھی واقعی ان دو صحابہ کی. بڑے تارک الدنیا فقیر مزاج لوگ تھے یہ صحابہ میں تارک الدنیا قسم کے لوگ تھے. تو حضرت امام اعظم کہتے ہیں ایسے ہی تارک الدنیا اور تقوی میں اس مقام کے آدمی تھے. از یکی سہو دہ دو سجدہ بس است. کہتے ایک غلطی کے لیے وہ دہ اور 10 غلطیوں کے لیے 2 سجدہ بس است. 2 سجدے کافی. ایک نماز میں اگر تم سے ایک خطا ہو جائے یا 2 ہو جائیں یا 10 ہو جائیں یا 20 ہو جائیں تو سب کے لیے بس وہ 2 سجدے کرو وہ کافی. ایسا نہیں کہ ہر غلطی کے لیے 2 سجدے کرتے رہو گے پھر 2 سجدے ایسا نہیں. شرع آموز گر ترا ہوس است. شریعت کو سیکھ لے. شرع آموز آموختن سے شرع سیکھ لے شریعت کے مسائل سیکھ لو. گر ترا ہوس است اگر تجھے محبت ہے شریعت سے محبت ہے دین سے محبت ہے تو اس کو سیکھ لو. ہر امامی کے محتدی باشد. ہر امام جو ہدایت والا امام ہو. کون امام؟ ہدایت والا امام. گمراہ امام نہیں. گمراہ ہدایت والا امام یعنی اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو. سنی وہابی نہ ہو. وہابی تو ہدایت والے نہیں ہوتے نا وہ تو ضلال والے ہوتے. تو کہتے ہیں ہر وہ امام جو ہدایت والا ہو. سہوی او سہوی مقتدی باشد. اس کی خطا اس کی سہوا وہی مقتدی کے لیے سہوا ہے. ایسا امام اگر اس کو نماز کے اندر خطا لگ گئی ہے یعنی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گئی ہے تو بس سمجھو تمام مقتدیوں میں سے ہر ایک کو سہو پڑ گئی ہے. تو لہذا امام جب سہو کرے گا سجدہ سہو کرے گا تو مقتدیوں کو بھی ساتھ کرنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ مقتدی را چو سہو افتاد است. مقتدی کو اگر سجدہ سہو پڑ گیا ہے یعنی مقتدی سے نماز میں امام کے پیچھے مقتدی سے سہو ہو گئی ہے. امام سے نہیں ہوئی صرف مقتدی سے غلطی ہو گئی ہے. کوئی واجب ترک ہو گیا سجدہ سہو واجب ہو گیا تو کہتا ہے سجدہ سہو اون معتاد است. اس کا سجدہ سہو جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. نہ معتبر نہیں ہے یعنی مقتدی کے اوپر شرعاً کوئی سجدہ نہیں ہے. اس کا سجدہ معتبر نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے اوپر کوئی سجدہ شرعاً ہے ہی نہیں. معتبر کیا ہوگا؟ کیوں معتبر نہیں وہ اس کا سجدہ؟ غلطی تو اس نے کر لی ہے. کہتے ہیں اصل بات یہ کہ سہوی اورا امام برگیرد. اس کی جو غلطی ہے اور اس کا جو سجدہ سہوا ہے امام برگیرد. امام اس کو اوپر لے جائے گا اوپر پکڑ لے گا. کیا مطلب؟ یعنی اس سے وہ بوجھ اٹھا لے گا. امام اس کے سہو کا ذمہ دار ہے لہذا مقتدی کے اوپر کوئی سہوا. طاعت اورا خدائے بپذیرد. طاعت اورا اور اس کی عبادت کو. کس کی عبادت کو؟ مقتدی کی عبادت کو خدائے بپذیرد
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا. یعنی اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی وہ میرا تو سجدہ تھا وہ واجب ہو گیا تھا مجھ پر تو وہ تو رہ گیا. اس غم میں نہیں پڑنا چاہیے. اس غم کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرما لے گا.